فرمایا جاندا میں میاں میں اپنی آنکھاں نال سارا منظر تکی بیٹھا ہاں انہاں نے مینوں دھوکا دینا ہے لیکن مینوں ایک گل پسند نہیں کہ بروز حشر و جناب اعلی میرا دامن پکڑ کے میرے نانا جان نو میری شکایت پھیلاتے آیا آقا اساں تا بلایا سی یزید کو چھٹکارا پاؤن واسطے لیکن اجوالا اے تشریف لے کے نہیں آئے میرے امام نے فرمایا میں تمام حجت کرنا چاہنا میں انہاں دا قلعہ مٹانا چاہنا میرے امام نے ادھر یہ بولے اسی تاریخ قبری اٹھا کے دیکھ لو تاریخ دمشق محدث ابن اساکر نے اٹھا کے دیکھ لو میرا امام کیا فرماتا ہے فرمایا میرے نانا جان نے آج کو سالہ پہلے یہ نبی سنا دیتی سی تو کربلا دے اندر جا کے شہید ہونا ہے فرمایا جب جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میرے نانا جان دی زبان تو جڑا لفظ نکل جاتا ہے انہیں اج بھی ہو کے رہنا ہے انہیں قیامت تک بھی ہو کے رہنا ہے میرے سرکار کے علماء اس سچا آواز اسی کو بالکل سپارٹ کر دو تاکہ میری آسان بھئی شرم تے حیا شالا میں آنا اللہ بندے نو دے دے جس کو بڑی دولت ہونی حیا تے شرم نہیں آتی سین اجڑ گئی او بدبختو اساں جنہاں دا نام لے کے وستے پے ہاں او تے اجڑ گئے تے دنیا تے وسیا کون سمجھ آئی کہ کوئی نہیں او امام کہنا کہ پانی دے دے وجہ میں کہا سبحان اللہ غوث پاک نے اتنے اختیار ہوئے کہ ڈبا بیڑا طاقت دینا ہے جناب اعلیٰ حسین پاک بے بس ہو کے کھلوتے نے ایسا ہو نہیں سکتا میرے امام فرماتے ہیں کہ اپنے پیر دی کھری دی ٹھوکر مار کے کربلا جو بھی پانی کا چشمہ جاری ہوگا سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء مولیدہ پیش کرنا میرے پاک امام نے جناب اعلیٰ فرمایا کوفے دے اندر جانا ہے میں جانا ہے اتنے پتہ میں نو بھی یہ میرا بھی انجام ہونے والا ہے لیکن میں اپنے نانے بھی زبان نو سچا کرنا ہے میرے سرکار دے علماء فیصلہ ایک ہی تھا کہ اگر پہلے مسلم بن نقیل نو بھیج دیا جائے گا آپ کے چچا جان بھائی نو بھیج دیا جائے گا وہ جا کے کوفہ کی پوری رپورٹ دیں گے میرے سرکار دے علماء کہتا میرے امام صبر کرن گے حضرت مسلم بن نقیل اپنے دو بچیاں نو لے کے چند افراد نو لے کے چل پے نے رستے تے انہاں نو بھی لوکاں نے آکھیا کہ بلا کوفیاں دیاں تلواراں تے یزیدیاں نال لے انہاں دیاں تلواراں انہاں نال نے فرمایا میں اپنے بھائی دا حکم ٹال نہیں سکدا حضرت مسلم بن نقیل جدوں پہنچے نے کوفے دے اندر کئی کوفیاں نے آپ دا ایسا استقبال کیتا کہ چشم فلک بھی حیران رہے یہ کتنے ہوندا ہے کوفی مسلم بن نقیل کا استقبال پہ کر دے رہے جدوں استقبال ہو گیا جناب اعلیٰ 40,000 کوفیاں نے 40,000 کوفیاں نے آپ دے حق تے بیعت کیتی ہے ہن جڑے صاحب عقل تے صاحب علم لوگ بیٹھے ہو ذرا اس گل دے اوتے غور کرنا ایک ٹولا وہ بھی جڑا کہندا ہے کہ یزید نو تے امام دے قتل نال سروکاری کوئی نہیں سی انہوں تے جدوں پتہ لگیا امام نو شہید کیتا گیا او پھڑدا رہیا بلکہ پاس تے کہندے نے بیچارے نو بڑا دکھ ہویا بیچارہ روندا رہیا ذرا اتنے گل تے جڑے اگر والے بیٹھے ہو غور کرو جدوں حضرت مسلم بن نقیل کوفے دے اندر داخل ہوئے نے اس ویلے کوفے دے گورنر دا نام سی نعمان بن بشیر تے جناب نعمان بن بشیر اہل بیت نال محبت کرنے والے بڑا جناب اعلی رکھن والا میرے سرکار دا امتی سی نعمان بن بشیر بیٹھا 40,000 کوفیاں نے آپ کی بیعت کی تھی مسلم بن نقیل نے لیکن نعمان بشیر نہ بولیا میرے سرکار دے نوکر جدوں سارا واقعہ ہویا وچ جناب اعلی تکڑے یزیدیاں نے پیغام بھیجیا یزید نو کہ مسلم بن نقیل آ گیا ہے 40,000 لوگ دی بیعت جناب اعلی کیتی کھڑے نے تے باقی آہستہ آہستہ کرتے پے نے کچھ کرو ہن ذرا اس گل دے اوتے غور کرنا میں تاریخ دی ہر کتاب تو گل کٹ کے تھانوں دکھاؤن نو تیار ہاں کہ یزید نے نعمان بن بشیر نو معزول کر دتا تے اودی جگہ تے عبید اللہ ابن زیاد نو معمور کر دتا میرے سرکار دے غلامو اگر کوئی بندہ اے گل کرے کہ یزید نو کوئی سروکار نہیں سی امام دی شہادت دے نال او دے کولو اتنا پوچھ لو جدوں کوفے دے اندر گورنر نعمان بن بشیر بیٹھا سی بس کیڑی لوڑ پئی سی یزید نو عبید اللہ ابن زیاد نو بھیجن دی ادا مطلب پتہ لگا او صرف راضی نہیں سی بلکہ انہیں آرڈر دیتا سی عبید اللہ ابن زیاد نو حکم سی کہ بیعت کریں تے ٹھیک کے نہ ہونے میرے سرکار دے علماء حضرت مسلم بن نقیل جناب اعلی بیٹھے نے عبید اللہ ابن زیاد رات دے ویلے حجازی لباس یعنی مدینے دا لباس پا کے کوفے دے اندر داخل ہویا لوگ سمجھیا امام آ گئے نے لوگ استقبال کیتا قلعے دے اندر داخل ہویا سویر ہوئی علاقے دے سارے قبیلیاں دے سرداراں نوں انہیں گرفتار کرا لیا تے گرفتار کر کے محل دی
چھت تے چاڑیا تے تھلے سارے لوکاں نوں بلا کے کہندا ہے انہاں دی بیعت توڑو مسلم بن عقیل دی بیعت توڑو وگرنہ میں تھانوں قتل کرا دیاں گا میں تھوڑے سرداراں نوں بھی قتل کرا دیاں گا ذرا غور نال سننا میرے مسلمان بھائیو اس ویلے تے مسلم بن عقیل میرے امام وال خط لکھ چکے سن حالات ٹھیک نے تسی آ جاؤ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء حضرت مسلم بن عقیل کا خط میرے امام وال پہنچیا آپ مدینے تو کوفے والے پاسے اپنا سفر جاری کیتا تے عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل نو اے آپ کے بلایا کہ اندر آؤ تھوڑے نال ملاقات کرنے نے تے دا مطلب ہویا کہ کول ملاقات واسطے سد کے دھوکا کرن والے نو بھی یزیدی کہندے نے میں اس کی گل کر کچھ نہیں سکتا تو اشارہ سمجھ لو کہ جڑا وہ صدا کے مذاکرات کرے اس بہانے ستاوے تے کوٹے دی جان لے لے ایسی جناب اعلی بندے نو یزیدی کہندے ہوندے نے میرے سرکار نے علماء حضرت مسلم نو شہید کر دتا گیا آپ دے دو ماں بیٹیاں نو بھی شہید کر دتا گیا میرے پاک امام دے دو کوفے ول جاندے پے نے رستے تے کئی لوگ ملے نے قبلہ دھوکا دین والے تے بدل گئے نے تساں نہ جاؤ میرے حضور انہاں نے تھوڑی جان لے لینی ہے لیکن میرے امام نے فرمایا جان لیندے نے تے کی ہویا مینوں تے میرا نانا پہلو ہی دس گیا سی کہ کربلا دی زمین ہونی ہے حسین تے تیرے خون نے گرنا ہے جگ جھوٹا ہو سکتا ہے پر وہ زبان دے بارے فرمایا گیا کہ ان هو الا وحی یوحا میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا بلکہ میں رب دی مرضی نال بولدا میرے سرکار دے علماء آپ جناب اعلی پہنچے نہیں جدوں جناب کوفے تو آپ دا رستہ ہٹا دیتا گیا کربلا دی زمین تے آپ نے ڈیرا لایا میرے سرکار دے علماء نے کیڑی گل بڑی قابل غور ہے تسی سنتے پے ہو تے جدوں جناب اعلی لشکر سامنے آیا لوکی آندے نے 5000 دا لشکر آیا میرے امام نے حملہ کرا تے ذرا انہاں کولوں اے تے پوچھو کہ او 5000 ہے سن کون او کون لوگ سن جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو گیا میرے امام نال جنگ کرنے واسطے آئے نے اللہ دی قسم ہے تھانوں پتہ چلے گا او لوگ نے میرے مسلمان بھائیو جنہاں نے عرضیاں بھیج کے میرے امام نو بلایا جنہاں نے میرے امام نو بلایا سا تھوڑی بیعت کرنے واسطے آیا جنہاں نے امام نو بلایا کہ اساں تھوڑی نوکری کرنی ہے او سامنے گھوڑیاں تے سوار ہو گئے تلوار لے کے میرے امام دے سامنے آئے نے حضرت امام حسین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا انہاں نو آپ جناب اعلی کہندے نے لوگوں ذرا حالتاں دے اوتے مینوں لگدا ہے تساں میرے نانے دے امتی نہیں تھوڑے اعمال تے افکار تے کسے اور نال جا کے رلدے پئے نے آپ نے انہاں دے خط کٹے کہ اس طرح سامنے کیتے ہوں میں اس کی بھی دلیل کے طور پہ کئی کتاباں پیش کر سکتا ہوں تاریخ طبری کے اندر ابن جریر طبری نو پڑھ لو تاریخ دمشق کے اندر محدث ابن عساکر نو پڑھ لو ابن خلدون نو پڑھ لو البدایہ والنہایہ پڑھ لو ہر کتاب کے اندر یہ چیز تھانوں یکساں نظر آئے گی اپنے مکتبہ فکر کے کسی بندے کی کوئی کتاب پڑھ لو ہمیں کسی اور کی پڑھ لو یہ گل تھانوں واضح نظر آئے گی میرے امام خط کٹ کے کہتے سن او فلانے تک کے خط میں تو لکھیا ہے دوجے نو تک کہتے سن تک تو لکھیا ہے انہاں دے سر جھک گئے لاج پاک کریم دے علماء ادا مطلب ہے کہ مہمان بنا کے جناب اعلی بلان والے نو اذیت کے اندر مبتلا کرن والے نو یزیدی کہتے ہوندے حسینی ملاج دا بندہ وہ ہوندا ہے جدی طبیعت صاف تے ستھری ہوندی ہے جڑا فیصلہ پیا کردا ہوندا ہے جناب اعلی صاف ستھرا فیصلہ پیا کردا ہوندا ہے اوتھے میرے امام نے فرمایا مینوں پتہ ہے تساں میرے خون دے پیاسے بنے کھلوتے ہو لیکن اگر میرے کولوں پوچھتے ہو کہ میں کی سوچ کے آیا ہوں فرمایا میرا تھانوں ایک کوئی جواب ہوئے گا کہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کوئی توجہ ہے تھوڑی دیکھو واقعہ کربلا کسی بھی واقعہ کربلا کے اندر ساڈی اصل عوام دی ذہنیت تے بنا دیتی گئی ہے مولوی صاحب کربلا بڑھ جائے گا
اصلے نال لیس ہوئے گا جان کے کم کرتے ساڑھے کو میں کم نہیں ہوتا دیا جن تھاڑی اس کم کر دی پئی ہے تم سہیں کی قدم تے سوچو میرے امام نال کیڑا سلوک پہ ہوتا ہے کیویں بلایا گیا تے آ کے کیڑا سلوک کیتا گیا تے رہی اگلی گل جدی وضاحت میں ضروری سمجھنا ساڈے مسلک تے خطیب صاحب دی میں انہوں نے ایک واز پیا فیس بک تے میرے سامنے آیا تو میں سنیا اس نے ایک جملہ بولے جڑا صراحتاً میانا کفری ہے جملہ وہ کہتا ہے کہ میرے امام نے جب اکبر کا لاشا اٹھایا نا تے رو پہ رو کے آکھن لگے ہائے اور افا تے یہ جو لینا آئیے تے دتا کیوں میں کہ اللہ خلیقانہ نے تھوڑے بوتے تے بغیر تو تسا صرف اپنے چار ٹکیا واسطے کہ پتر کی توہین پہ کرتے ہو میرے امام آکھن کے بعد دتا یہ گل کرنا نہیں گا اور حیدر مشکل کشا دا بیٹا بولتا ہے میرے غیر نتو خیرے دا پتر ہے کہ میرے مولا علی مشکل کشا دا بیٹا ہے جنہوں خیبر شکن کہتے ہیں قومی بات قوم بھی خودیاں ککا بھی سننا لیا سن اس مولوی جتنا غصہ نہیں آیا جتنا سننا لیتا ہے وہ پیروں دے سن امام تے بڑا ظلم ہے کہ امام تے اس کو بڑا ظلم ہویا مورخین آندے نے کہ اساں امام حسین دے بدن دے نشان تے تانوں کوئی اندازہ کر کے دس دیتے سن کہ کتنے نے فرمایا اکبر دے جسم دے نشان بھی نہیں دس سکتے کہ کتنی ضرباں لگیاں میرے حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن اثر دے ہوتے لیکن میرے امام نے نہیں فرمایا کہ اور ابا لے لے میرے کو امام کو پتہ سی لے آیا کہ اسے واسطے انہاں دے خون نال تے شریعت دی استناد علی کیاری دی بیاری ہونی میرے امام اچھا ایک اور تسی سنو ایک اللہ سنتے رہندے تے میرے کو کہڑی کوئی ضرورت ہے یہ بکواس نہیں خاص طور تے بڑے اور بکواس سنو نو دی رات میرے امام خیمے چ آئے نے میرے امام خیمے چ آ کے آکھیا اج سارے ایک دوسرے سینے نال لا کے خوب رہو پتہ نہیں کل ایک دوسرے کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا میں کہ کل خدا دا خوف کرو جس کا تسی نام پہ لیندے حسین ابن علی وہ ہے جڑا جرأت تے طاقت تقسیم کرنا دا ہوندا ہے جدوں آندے ہو جی حملہ کران گے تے نال حیدری لا کے کران گے میں کہ تسی نال حیدری لا کے شیر بن جاؤ گے تے حیدر دے اپنے پتر نوں کی بنائی بیٹھے اللہ آو ایک بات تانوں مستند روایت سناواں تاکہ تانوں پتہ لگے کہ کربلا خیمے چ رات کی ہوندا رہیا سی بابا نے بولو سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ میں عرض کرنا میرے سرکار امام نے نو محرم الحرام دی رات نو جناب اعلی اپنے خیمے کے اندر سارے دا لمہ لایا کہ کوئی بندہ رات نو سمے نہ اج اللہ دی عبادت کرو مالک مولا نو راضی کرو تاکہ کائنات والے نو پتہ لگے کہ جنہاں دی صبح موت نال طلوع ہونی سی وہ ساری رات کی پروردگار نو راضی کرتے رہے میرے سرکار دے علامہ رات دا لایا اپنے شہزادہ علی اکبر نو بھیجیا فرمایا خیمے دے آس پاس رہتا نہ کوئی دشمن آ کے نقصان نہ پہنچاوے آپ جناب اعلی پھرنے پہ نگرانی پہ فرماندے نے میرے سرکار دے نوکر رات دا لائے حضرت علی اکبر نے کہیا کوئی شخص جناب اعلی جڑا خیمے نال کم لیندا ہے پھر ٹر پیندا ہے پھر اگلے خیمے نال اس طرح ٹر لاندا ہے بد کے ٹر پیندا ہے آپ جناب اعلی اس بندے کو گئے انہوں پکڑیا تے اپنے ابا جان دی بارگاہ دے اندر لے کے آئیں گے بلا سندا پیا اس طرح خیمیاں دے نال کن لا کے نہ جانے کی سندا ہے تے اگلے خیمے وال جاندا ہے میرے امام نے سامنے کھڑا کیتا تے آپ نے جناب اعلی نے عام جو تلوار کٹی فرمایا سچی دسے تینوں کس نے بھیجا ہے تے کیوں بھیجا ہے کہتا ہے اللہ پاک میں یزیدیاں دا فوجیاں مینوں بھیجا گیا ہے جا کے ذرا دیکھ لیا کہ خیمیاں دے اندر کیڑی منصوبہ بندی کیتی جا رہی ہے خیمیاں دے اندر کی جنگ دی منصوبہ بندی بنتی پئی ہے کس طرح صفانیاں کرن گے تے کس طرح ساڈے تے حملہ کرن گے میرے امام فرمایا ہر خیمے دے نال کن لا کے سندا رہیا ہے ہر طرح میں دس تے صحیح خیمیاں دے اندر تینوں کیڑی آواز آئی ہے عرض کردا ہے میرے رب پالا میں تے جڑے خیمے نال بھی کن لا کے سنیا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں یا سنے تے درود پڑھن دی آواز سنیاں نے یا قرآن دی تلاوت دی آواز سنیاں سبحان اللہ میں تے کوئی منصوبہ بندی نہیں سنی میں تے کچھ بھی نہیں سنیا کہ کل کیویں جانا ہے سبا کیویں بنانیاں نے میں تے اتنا ہی سندا رہیا ہاں کہ تواڈے نانے دی ذات تے تواڈے گھر والے درود پڑھتے پے نے رب دے کلام دی تلاوت کرتے ہیں میرے سرکار نے علامہ دوجا دن آیا ذرا اگلا بکواس سننا ذرا اگلی جناب اعلی پک پک سننا جس کو سن کے تساں دے تے میرے جے بابا بھی کہندے نے بابا بھی کہندے نے جناب اعلی تے پیسے بھی دیندے نے اللہ دی قسم مومن شرم دی گل ہے میں اپنے گناہگار کرنا نال گل سنی کہ میرے امام جدوں شہید پے ہوندے نے آپ دی جناب اعلی ہمشیر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ خیمے دے دروازے دے اندر آئیاں نے
ذرا غور کرنا مسلمانوں، ایک گل تے تو تے میں اپنی دھی بہن دے بارے بھی گوارا نہیں کر سکتے جڑی ظالم کل میرے امام دی شیر بارے کردے ہیں اگے خیمے دے دروازے تے آئیاں نے معاذ اللہ قرآن پاک نو سر تے اٹھایا ہے تے کہندیاں نے میرے بھائی نو نہ مارو، اللہ دا واسطہ جے میرے بھائی نو نہ مارو، میرا بھائی پیاسا ہے، میرے نانے دی شریعت پیاسے حیوان بھی زبانی کریندے اے گل پئی ہوندی ہے علی دی بیٹی دے بارے میرے سرکار نے علماء میں تھانوں دساں علی دی بیٹی کون ہوندی ہے آپ نے اپنے ہتھیں سجا کے اپنے ویر نو بھیجیا فرمایا اج دس دے کربلا والے نو قیامت تک واسطے مسلمان واسطے مشن راہ بن جاؤ، انہاں نوں پتہ لگ جائے محمد دا خون ٹوٹ تے سکدا ہے لیکن جھک نہیں سکدا، میرے سرکار دا خون انہوں جناب اعلیٰ کٹیا کے جا سکتا ہے لیکن اس نے چھپایا نہیں جا سکتا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر جناب اعلیٰ آپ کو بھی پیاس لگی سی، واقعی لگی سی، لیکن پانی واسطے کسی یزیدی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ آپ جناب اعلیٰ میرے پاک نبی کے نواسے کو نوائے نے آن کے سوال کیتا ہے ابا جان جنتے میں لڑنی ہے حالی دکر لیکن میرا حلق خوشک ہویا پہ آئے اگر پانی کا میں نے قطرہ دیے تھا وہ فرمایا میرا بیٹا پانی تے میرے کولو بھی ہے کوئی نہ لے میں اپنی مبارک زبان تیرے منہ کے اندر ڈالنا وا میری زبان جو سے تنوں طاقت لگ جائے گی، پتہ لگا میرے مسلمان بھائیو ہمیں یزیدیاں کولو دولت تے انبار بھی لگے پئے ہوئے لیکن جڑا پکا تے سچا حسینی ہوئے گا وہ یزیدی کے دروازے تے نہیں جائے گا یا حسین دے بوئے تے جائے گا یا حسین کو منن والے دے بوئے تے جائے گا۔ میرے سرکار دے ناظرین کوئی جذباتی گل نہیں جتنی گلاں پیا کرنا ساری اس طرح تکان دا جواب دے تکان دا ذمہ دار میرے سرکار دے اولا میرے پاک امام جب خود گئے میدان کربلا دے اندر ابو جناب اعلیٰ کیا کہتا ہے تو آگے آئے اپنی جان دین واسطے کہ میرے امام نے ایک جملہ بولیا سی فرمایا اللہ دی قسم ہے اپنی جان دین واسطے میں نہیں آیا میں تے نانے دے فرمان نو سجدہ کرنے واسطے آیا میرے سرکار دے اولا میرے امام جناب اعلیٰ کلے دا کلا میرے نبی دا نواسا لڑتا رہ گیا آپ لڑنے جناب اعلیٰ لیکن کائنات والے نو پیغام دیتا ہے لوگوں میں نانے دی شریعت واسطے وہ کتی چھوڑ کے آیا جس پر کی کتی کائنات کے اندر کوئی نہیں میں وہ دربار چھوڑ کے آیا مدینے کے اندر جس پر کا دربار کائنات کے اندر کوئی نہیں میں وہ شہر چھوڑ کے آیا جس پر کا شہر کائنات کے اندر کوئی نہیں میرے سرکار کے علماء کہ آپ نے جناب اعلیٰ لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں تسبیحاں دے من کے پھرن نال شریعت نہیں بچدی ہوندی بلکہ جان دین نال شریعت بچدی ہوندی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینے دے حجرے دے اندر بیٹھ کے تسبیح پھیرتے رہندے لیکن آپ نے فرمایا جتے تسبیحاں چلدیاں نے اوتے تسبیحاں چلانے تے جتے خون چلدا ہے اوتے خون بہانے حضرت بابا اللہ شاہ مسعوری پہ فرماتے ہیں کہ سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹانا نہیں آیا سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹانا نہیں آیا سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹانا نہیں آیا پھر چھوڑ دے کسبیا کسبی نو پھر چھوڑ دے کسبیا کسبی نو اتنو گرد پکانا نہیں آیا پھر چھوڑ دے کسبیا کسبی نو اتنو گرد پکانا نہیں آیا۔ میرے سرکار دے اولا میرے امام جناب اعلیٰ لڑدیاں شہید ہو گئے آپ کا سر مبارک سجدے دے اندر سی ایک محبت آیت اعلیٰ حضرت خادر بریلوی نے بھی اندی توصیف فرمائی ہے میرے سرکار دے اولا اور ذرا غور کرنا میرے امام دا لاشا آپ کا مبارک بدن اٹھارا کربلا دی تپلی زمین تے پیارے آئے بے بولو کفن آپ کا لاشا کربلا دی زمین تے پیارے آئے اس گل دی حقیقت دے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کے جناب اعلیٰ شہزادے حضرت جناب اعلیٰ امام حسین العابدین دے ہتھاں نوں کتا
تین بیڑیاں لائیاں گئیاں تے میرے امام دا سر مبارک نیزے تے اٹھا کے سارے کعبے نوں جناب اعلی شام دے بازار تک لے کے جایا گیا. اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں میرے سرکار دے علامہ امام زین العابدین جانے پے نے میرے نبی دا نوکر ایتھے کلام جتھے بیٹھے بیٹھے میرے پڑھ میرا دل کیتا ہے کہ میں تانوں سناواں تے پڑھا میرے کریم نبی دے علامہ میرے امام زین العابدین آپ جناب اعلی ہتھکڑیاں دے اندر محبوس ہوئے پے نے میرے سرکار دا نواسا جناب اعلی ہتھکڑیاں لگیاں نے آپ نو جدوں شام دے بازار دے اندر پہنچے نے او اللہ دے نبی نو پکارن تو منع کرن والے ہو میرے نبی دا نواسا جدوں شام دے بازار دے اندر پہنچیا آپ نے جناب اعلی اس طرح اپنی ہتھکڑیاں تکائیاں تے اپنے نانے نانے دے راوے وال تک کے فرماتے نے فرمایا ان الدیا الصفا فی یوم الى ارض الحرم کلام اس سننا جی میں پہلی باری پڑھتا ہے ان الدیا اے ہوا ان الدیا الصفا اے باد صبا یوم الى ارض الحرم جس دن میرے نانے نے شہر جانی نہ آئے بلغ سلامی روضتن بلغ سلامی روضتن میرے نانے دے روضے تے میرا سلام آکی فی النبی محترم بارگاہ میرے سونے نبی آپ جناب اعلیٰ بیٹیاں نال جھگڑے ہوئے نے جناب تے آپ پہ فرما دے رہے کہ ان الدیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم اگے کی فرمان ہے من وجہہ شمس الضحی یار دو طرح اپنے نانے کی تعریف کیا کرتا ہے اسی تیڑے محبت آ لیا نا کہ کوئی آنکھیں جا کہ لب یاد نظیر کبھی نظر ہے بات بھی اسی جھوم جھوم جاتے ہیں اسی تیڑی محبت آ لیا کہ کوئی آنکھیں جا کتے میرے علی کتے تیری اسی بات بھی جھوم جاتے ہیں یہ خود حسین کا خود فرماتا ہے کہ من وجہہ میرے نانے کا چہرہ من وجہہ شمس الضحی من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم یہ آخری بندڑی آپ نے فرمایا یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین عربی تو سمجھ آتی تو میں کہتا نا لیکن یہ اصل اللہ چشتی والی میں وضاحت نہیں کر رہے میں اپنی وضاحت کر رہا ہوں کہ یا رحمت للعالمین کون پہ کہتا ہے بڑی آواز کون پہ کہنا ہے امام زین العابدین مدھے کربلا چو کہ شام دے بلارے چاہے کھلتے ہیں تے کی بیان نے یا رحمت للعالمین مطلب ہے یا کہنا حسین دے پتر دی سننا ہے آگے کی فرمایا انتا تو شفیع المذنبین یہ ساڈی شفاعت گناہگاراں دی شفاعت کرنا ہے سمجھ آئی کہ کون پہ کہتا ہے بات بولو امام زین العابدین یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحسین فضلا و جودا والکرم یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس غیر الظالمین محبوس غیر الظالمین فی الکوکب والمزدحم ان الدیار ریح الصبا یوما الی
دربار کے اندر خطاب کرنے والا کون سی؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ. آپ نے یزید کے دربار میں خطاب کیا. میں آخری کا کھانا کے تھوڑے کو اجازت نہ کرتا. یزید بیٹھے تخت پہ بڑا جناب چوڑا ہو کے پتہ میں کیا کیا میں کہ زینب اکلے تم سب بیڑیاں جکڑے کھلوتے ہو میں تخت پہ بیٹھا ہوں فوج میرے کول تھوڑے کول غربت ہے میرے تن تے آلہ چولا تھوڑے کول کچھ بھی نہیں میرے کول سلطنت ہے تو سب دوسرے ملک جا کے غریب الوطن بڑے کھلوتے ہو میں تھوڑا نام مٹا لے میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا. تو بی بی نے گل سنی نا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور فاتحانہ مسکراہٹ ہے. بنا دے کہ بی بی نے آخیا میرے بھائی کو نہ مارو. میں کہ میں تھانوں سناواں علی دی بیٹی بولے تیز بولدی ہوندی گل بولتے نہیں کہ تو گل بہت بڑی جلدی میں غور کرنا اس بات پہ. آپ نے فرمایا مسکرا کے خاموشی اختیار فرمائی اس زور دی آواز دی اذان دی آواز بلند کلمہ آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا یزید سن تمہارا تخت تیرا تے غربت ساڈی وطن تیرا تے مسافت ساڈی سن تمہارا نام تیرا رہ گیا ہے ساڈا مٹ گیا ہے سن ساڈے نانے کا نام اج بھی زندہ ہے تے قیامت تک زندہ رہے گا. تیری اوقات تیری حیثیت کہ تم ساڈے نانے کا نام مٹاویں تو ساڈے نانے کا نام خود کریں وہ خبردار اور تم تے کہنا ہے کہ تم زندہ رہ گئے جیسے مٹ گئے. نمازی نماز بھی پڑھے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی جو کچھ کر کے کھلوتے ہیں تیرے دربار کے اندر یہ وقت آیا اس نے گزر جانا ہے لیکن سن آدم کی پیدائش کو پہلو بھی نہ ساڑھے ہی زندہ رہا سی کہ قیامت کے بعد بھی نہ انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھے ہی زندہ رہا. سنیو خدا کا واسطہ منو میرے ورگے ایک طالب علم بھی اتنی گل مان لو کہ ایسے بندیاں دی کم از کم یار حوصلہ شکنی تے کرو کہ جڑے آندے نے او جی لٹے گئے او جی مارے گئے میرا امام لٹیا ماریا نہیں گیا میرا امام لٹیا ماریا نو بساون والا ہے. سبحان اللہ. اتنی گل تے سمجھدے ہو نا. ہن تھوڑا کوئی اگر سیاسی پارٹی دا لیڈر ہوے تو تسی منو آ کے مولوی صاحب آ کے ذرا اپنی 15 منٹ تعریف کرو میں کرنا تے کوئی نہیں لیکن چلو تھوڑی میں 1 منٹ واسطے مان لاں چلو میں ذرا انہاں 10 گھنٹے کر کے آواں تے میں اوتھے جاواں سٹیج تے میں آ کے ویکھو لوکو اے جڑا فلانی سیاسی پارٹی دا بندہ بیٹھا ہے نا ادھر جڑا لیڈر ہے اس نے اپنے فلانے جانی دشمن کو تے دین دے دشمن کو اپنے پتر واسطے پانی دی بھیک منگی مان لو یا یار مولوی اسا تعریف سدنا کرنا سدنا سدایا ہے تے تو الٹا کر دے نہیں پیا کرنا ہے تے ایک گل تسی اپنے لیڈر دے بارے تے برداشت خود بیان جو نہیں کر سکتے کہ حسین کے بارے میں برداشت کر دیتے. سبحان اللہ. اس بات سے خدا دا واسطہ منو اپنے قبلے درست فرماؤ تے ایسا بندہ کہ جڑا بندہ میرے امام نو بے بس ظاہر کرے جویں تساں دے منہ چ ایسا لفظ سنو تسی آکھو بس سنیا بس اسی او حسین سننا ہے جڑا جرأت تے شجاعت دا بیان کرے. سبحان اللہ. ظلم تو کسی نے انکار نہیں بلکہ میں تو سیدہ زینب کا ایک اور امام زینب العابدین کا ایک قول سناواں. آپ فرماتے ہیں لوگوں نے کربلا پوچھتے ہو نا تو میں تمہیں اتنی کربلا دسنا کہ کربلا تو پہلے زندگی اتنا مزہ نہیں اتنا مڑ مزہ ہے جتنا کربلا تو بعد چل رہی ہے. کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نواسے نے دین بچایا. حضرت استاد دامن کا ایک شعر ہے کہ ہیر رانگھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں. ہیر رانگھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں کہ گزری عمر تے افسوس کرے جو وہ رانگھن باز بہانی کیوں تے گزری تے افسوس کرے وہ پہلے ہی مل جانا سی. فرمایا کربلا دے اندر جڑا لطف آیا وہ تھانوں تے مینوں نہیں آنا وہ انہاں نے آیا جن نواز اللہ سی. اسی جتنے کو دین دے مجاہد اسی اپنے کلمات میں اندر تھام کے ویکھ لئیے ایک کلام کو شعر میں پڑھ کے زیادہ چاہنا دربار اللہ سبحانہ